بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنی سابقہ ویڈیو میں سب کی مواد کانٹینٹ کا اختتام کر چکے ہیں۔ ویڈیو 1 سے 5 تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا آج اسی کا اعادہ کریں گے۔ ہم نے اعادہ کریں گے ہمارا حفظ و نازلہ۔ حفظ کیا ہے؟ زبانی یاد کرنا، نازلہ دیکھ کر پڑھنا۔ ہم نے پڑھا سورۃ القریش، سورۃ القریش پڑھی اس زبانی، اس کی قرأت کی۔ آپ کو بھی کہا کہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہے آپ کسی اچھے قاری کی مدد سے آپ اس کو قرأت کے ساتھ زبانی یاد کریں۔ پھر ہم نے سورۃ الفلق کا ترجمہ زبانی پلس دکھائی۔ تو سورۃ الفلق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں ہم نے پڑھا سورۃ الفلق قرآن کریم کی 113ویں مکی صورتوں میں سے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ برائی بھی ایک بیماری ہے، اجالے کے برے کاموں سے بچنے کی تاکید ہے، اندھیرے کی برائیوں سے یعنی جادو ٹونا، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حصہ دویم، حصہ قرآنی دعائیں۔ سبق آسانی سے یاد کریں۔ سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا ہم نے پڑھی تھی ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلمہ پانچواں کلمہ ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہم نے پڑھا، اس کی بھی تلاوت کر کے بتایا گیا۔ ایک دفعہ پھر آج آپ کا اعادہ ہو رہا ہے تو آج تلاوت کر لیتے ہیں۔ 5واں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ ومن الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اسے سمجھا بھی بہت اچھی طرح۔ آج پھر تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں اللہ سے معافی مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا، بھول کر، چھپ کر یا ظاہر ہو کر، اور میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں، اور اس گناہ سے جس کو نہیں جانا یا نہیں جانتی۔ اے اللہ بے شک تو عیبوں کو جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ تو اس پورے ترجمے میں کیا بتایا گیا؟ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ہمارے جو ظاہر گناہ ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو کسی کو پتہ نہیں چلتے، جانے انجانے میں ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سب کو اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ بے نیاز آ کر تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا ترجمہ تھا 5واں کلمے کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں مسنون دعائیں۔ بیٹا مسنون دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ مسنون دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے نبی نے اپنے عمل سے پہلے پڑھی ہیں، اپنے عمل کے دوران پڑھی تھی وہ دعا، جیسے کہ آپ کے پاس ہے پیاری دعا کے نام سے باتھ روم سے پہلے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
اس کا ترجمہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں ناپاک جنوں اور جنیوں سے۔ اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس پیاری دعا میں، باتھ روم سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری تکلیف دور کی اور مجھے آرام دیا۔ یہ تو ہمارے پاس نہیں مصنون دعائیں۔ اب احادیث مبارکہ کیا ہوتا ہے؟ احادیث مبارکہ ہوتی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہی ہوئی بات، ان کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اس کا ترجمہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری ہمارے پاس الصلاۃ امام الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ بیٹا ہمارے پاس 5 ستون ہیں، ارکان ہمارے 5 ہیں، تو یہ ایک ستون ہے جسے نماز کا ہے، تو نماز دین کا ستون ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا قرآن دعائیں کیا تھی، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم نے قرآن دعا پڑھا کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل کیا۔ تو یہ قرآنی دعا ہمارے پاس یہ والی تھی، سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے حصہ سویا موضوعاتی مطالعہ، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ یونٹ نمبر ہمارا 2 ہے ایمان و عبادت، یہ ٹاپک ہے ہمارا ایمان و عبادت۔ سبق ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو ہم اردو میں اسماء الحسنی اور عربی میں اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن کو جو بھی یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، اس کے باقی نام صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام کیسے؟ اللہ الرحیم، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور رحیم وہ ذاتی نام کیا ہے؟ صفاتی نام ہوگا۔ ذاتی نام صرف اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ یہ باقی جتنے بھی نام ہیں 99 وہ صفاتی نام ہیں، تو جو اللہ کی بڑائی، بزرگی اور کبریائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے اس کی مشقی کام کیا ہے، اس کے مشقی کام کیا ہم نے، سوچیے اور بتائیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوچیے اور بتائیے۔ سوچیے اور بتائیے بیٹا کیا ہے یہ کوشچن؟ یہ کوشچن اس لیے آتا ہے کہ جب آپ پورا چیپٹر یا پورا سبق پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں سوچتے ہیں اس سبق کے بارے میں، ہم نے جب تدریس اپنی پوری کر لی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں سوچیے اور بتائیے۔ اب کوئی سوال ہمارے پاس آتا ہے سوچیے اور بتائیے، تو آپ کے پاس بھی سوچیے اور بتائیے ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمانداری، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے ان کے 2 صفاتی نام تھے، وہ کیا ہیں؟ ان کے 2 صفاتی نام تھے صادق اور امین۔ یہ سوچیے اور بتائیے، میں آپ کے پاس آ گیا، ان کے 2 صفاتی نام تھے صادق اور امین۔ اس کے بعد آتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ کو معلوم؟ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو نالج ہوتی ہے، جو آپ کو معلوم ہوتا ہے، وہ نصاب میں نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ چھوٹا سا کوشچن ڈالا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے جو آپ کو معلوم ہے۔ سوچیے اور بتائیے، آپ کو سبق کی تدریس کے بعد پتہ چلتا ہے، اور کیا آپ کو معلوم ہے اس لیے آتا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے آتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام اللہ الرحمن اور الرحیم ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس کیا آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد ہم نے سوال و جواب کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تعداد کتنی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تعداد 99 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں صفات کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال تھا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، صفاتی ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ جواب،
صفاتی ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے اسے پکارتے رہو۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس خالی جگہ ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں ڈیش کا مالک ہے۔ جب آپ نے سبق پڑھا، تدریس کر لیے، تو اس کے بعد آپ بآسانی خالی جگہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہی آج ارادہ کر رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے۔ خالی جگہ میں آ گیا صفات۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ڈیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ڈیش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو ہمارا ہو گیا ہے یونٹ نمبر 2 کا ایمان عبادت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ اب ہمارا دوسرا سبق ہے ارکان اسلام۔ ہمارا دوسرا سبق ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہوتے ہیں۔ اب ان ارکان یعنی کہ ان کے بغیر ارکان اسلام 5 ہوتے ہیں، تو ان 5 رکن کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، وہ پلرس کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسی طرح ہمارا اسلام بھی اپنے ستون کے بغیر، ارکان کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تو ہمارا پہلا جو ہے ستون کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ ہے ہمارے پاس۔ یہ اقرار ہے آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ اقرار ہے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا نماز۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز ایک عبادت ہے۔ نماز جن میں 5 وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا روزہ۔ روزہ جو سال میں ہم پر 1 مہینے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کی جزا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزے کی جزا میں ہوں۔ باقی عبادات کے لیے اللہ نے فرمایا اس کا اجر دوں گا۔ اور روزے کی جزا جب میں ہوں، اس سے مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت رحیم، کریم، عظیم، تو اس کا اجر بھی بے حساب ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حج۔ حج کا ہے یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو۔ اب آپ کے پاس ایسا ہے، آپ کے پاس ایک اماؤنٹ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، اس کے بعد آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے امی ابو ہو گئے، پیرنٹس ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، یا باقی گھر والے جو بھی کوئی بیمار ہے اور آپ حج پر جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا پہلے کیا ہوگا؟ حقوق العباد ضروری ہیں، اس کے بعد حقوق اللہ ہوں گے۔ تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حقوق العباد کریں گے، اس کے بعد ہم حقوق اللہ کرائیں گے۔ تو اسی لیے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس کو جو ہماری نیڈ ہے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ جو بھی ہیں ہمارے پاس، ان کو نیڈ ہے، ہم ان کا علاج کروائیں گے، ان کی ضرورت کو پورا کریں گے، اس کے بعد ہمیں حج کریں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یہ بھی ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب مطلب صاحب حیثیت ہو، جو دے سکیں۔ پورے سال میں دیا جاتا ہے، ویسے لوگ رمضان میں دیتے ہیں زکوٰۃ، تو اس کیا ہے؟ جو صاحب حیثیت ہوں گے وہ ہی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے، اس کے بعد ہے ہمارا اذان۔ ارکان اسلام کے ہمارے پاس سوال و جواب ہیں، سوچیے اور بتائیے پہلے۔ سوچیے اور بتائیے، سچا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سچا مسلمان بننے کے لیے تمام ارکان کو پورا کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کو نہ ماننے والا کیا نہیں ہو سکتا؟ ارکان اسلام میں کسی ایک رکن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے آپ کی سرگرمی میں آپ کو یہ آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے پاس سرگرمی ہے، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے ہمارا؟ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ہمارا زکوٰۃ ہو گئی، یہ کیا ہے؟ جائے نماز ہے، تو یہ نماز ہے۔ اس کے بعد یہ ہے
اللہ کا گھر حج، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے لیے. یہ روزہ ہو گیا، یہ آپ کی ایک سرگرمی ہے. یہ آپ کو تصویر کو دیکھ کر پھر لکھنا ہے. اس کے بعد اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، سوال و جواب ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اسلام ہمیں محبت، بھائی چارہ، رحم دلی، امن و سلامتی، تمیز، تہذیب سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. دوسرا سوال ہے ہمارا کلمہ، نماز اور روزے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر بیٹا جب آپ نے پورا سبق پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نماز اور روزے کے بارے میں تو بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے کلمہ طیبہ. ہم زبان اور دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس نماز. نماز کا پتہ ہے، نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس زکوٰۃ اور حج کے بارے میں مختصر تحریر کیجیے. زکوٰۃ یہ کچھ مخصوص رقم ہے جو صرف مالدار لوگ سال میں ایک بار اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لیے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس مندرجہ ذیل جملوں پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیے. نماز دن میں 5 بار ادا کی جاتی ہے. تو بیٹا اس پہ کیا لگا دیں گے؟ ٹک کر دیں گے، رائٹ ہو جائے گا. زکوٰۃ میں کھانے پینے اور ہر برائی سے بچتے ہیں، غلط. روزے رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں، صحیح. حج زندگی میں 2 بار ادا کرنا ضروری ہے، رانگ بالکل. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق پر. تیسرا سبق ہمارا ہوگا یہ ہمارا اذان. اذان کیا ہے؟ اذان خبر دینا. اذان ہے بلاوا. جو ہمیں مسجد سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے وہ ہمارے لیے بلاوا ہے. وہ ہمیں اللہ کیا کرتا ہے؟ اذان کی آواز سے ہمیں بلا رہا ہوتا ہے کہ اذان کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ بلاوا ہے، وہ خبر دینا ہے ہمارے لیے. اذان ہمیں 5 وقت نماز اللہ کی عبادت کے لیے پکارتی ہے. اب اس کے بعد ہے ہمارے سوچیے اور بتائیے. ہم کیا کریں گے؟ پہلے آپ کو یہ کرنا ہے جیسے کہ آپ نے چیپٹر شروع ہونے سے پہلے ٹائٹل پیج بھی بنایا ہوگا اور بہت اچھا سا بنایا ہوگا. کچھ نہ کچھ اس پہ چیزیں بھی لکھی ہوں گی جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کوئی پکچر بھی بنائی ہوگی. اب ہمارے پاس آتے ہیں اذان. تو آپ نے اذان کا بھی جو ہے ٹائٹل پیج بنایا ہے. اذان کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے اسکول کی طرف سے آپ کو کانٹینٹ مہیا کیا گیا ہے، اس پہ جو ہے سب سے پہلے آپ کا ہے سرگرمی. سرگرمی کیا ہے؟ اذان. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. بیٹا یہ پہلے بھی بتایا تھا جب یہاں تک آتی ہے اللہ اکبر سے شروع ہو کر اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں تک ہمیں ساتھ ساتھ دہرانا ہے جب اذان. اور جب یہ کلمات آتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، جب یہ آتے ہیں کلمات تو ہمیں اس کے کیا کہنا پڑتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد پھر آتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو پوری اذان کو کیا کرنا ہے؟ دہرانا ہے. جہاں یہ کلمات آئیں گے وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اس کے بعد آپ کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیے کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوچیے اور بتائیے. سوچیے اور بتائیے میں کوشچن ہے آپ کے پاس، سوال ہے کیا کسی اور مذہب میں عبادت یاد دلانے کے لیے کوئی طریقہ موجود ہے؟ جی نہیں، کسی اور مذہب میں عبادت یاد دلانے کے لیے کوئی طریقہ موجود نہیں. اس کے بعد کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے فجر کی اذان میں ایک جملہ زیادہ ہے؟ وہ کون سا ہوتا ہے؟ فجر کی اذان میں ایک جملہ زیادہ ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس سوال و جواب.
اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان کا مطلب ہے خبر دینا۔ اس کے بعد دوسرا ہے آپ کے پاس اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں جو الفاظ سنے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، آپ کو اتنے پسند آئے کہ ان الفاظ کو اذان کی صورت میں پڑھا جانے لگا۔ اسی طرح اذان کی ابتدا ہوئی۔ تیسرا سوال ہے اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی بار اذان کس نے دی؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ پہلی بار اذان بلال حبشی نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ سوال نمبر 4 اذان کے آداب۔ اذان کے آداب ہے، پہلا جب اذان ہو رہی ہو تو سارے کام چھوڑ دیں، سارے کام بند کر دیں۔ دوسرا اذان توجہ سے سنیں۔ اذان ختم ہو جائے تو اذان کی دعا پڑھیں۔ اذان کی دعا ہے ہمارے پاس، اذان کی دعا اللہم رب ہذہ دعوت التاماتی والصلاۃ القائماتی آتی محمد بالوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمدا الذی وعدتہ انک لتخلف المیعاد۔ ترجمہ، اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محبوب پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ہماری خالی جگہ۔ اذان ڈیش کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا ڈیش ہو گیا ہے۔ اذان کی آواز سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسری ہمارے پاس ڈیش مؤذن اسلام کے نام سے مشہور ہیں۔ کون اذان مؤذن کے نام سے مشہور ہے؟ اسلامی مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن اسلام کے نام سے مشہور ہیں۔ تو یہاں تک تو ہمارا پورا کانٹینٹ ہے جو ہم نے ہمارے مقات اول میں پڑھا۔ مقات اول میں ہم نے پڑھا حفظ نازلہ پڑھا، قرآن آیات پڑھی، ہم نے اپنے سارے 3 اسباب کرے۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، آپ نے کام بھی بہت اچھا کر لیا ہوگا، بہت صفائی سے کریے گا کام، اگر نہیں کیا ٹائٹل پیج بھی بنائیے گا اور یہ تمام کام اپنی کاپی میں کر لیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں ڈائری کے بعد آپ کو جو ہے آپ کو یہ اسلامیت کی کاپی ہے آپ کی۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پیج آپ نے فل کر لیا ہوگا اپنے والدین کی مدد سے۔ اس کے بعد ہے آپ کا انڈیکس، فہرست کس طرح بنانا ہے؟ دیکھیں، مقات اول کے درمیانی حصے کا آغاز ہوا۔ ہفتہ نمبر 2 سے ہمارا اسلامیت کا جو پیریڈ اسٹارٹ ہوا تھا، سورۃ القریش زبانی تھی، ڈیٹ بھی لکھتے جائیں گے، ساتھ آپ تاریخ لکھیں گے زبانی۔ اس کے بعد 7 تاریخ کو پھر الفاظ معائنے تھے۔ اس کے بعد ہفتہ نمبر 3 13 تاریخ کو 13 جولائی قرآنی دعائیں، سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا، 5واں کلمہ۔ اس کے بعد 14 جولائی کو ہے ہمارے پاس مسنون دعائیں، کتاب کی پہلی اور دوسری بما ترجمہ۔ ہفتہ نمبر 4 میں ہم نے 20 تاریخ تھی ہماری، جولائی کا مہینہ تھا، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی پلس لکھائی۔ اس کے بعد ہم نے موضوعاتی مطالعہ 21 جولائی کو پہلا ہمارا یونٹ ہوا تھا، ہمارا یونٹ نمبر 2 ایمان و عبادت، اللہ کے پیارے نام بلند خوانی۔ ہفتہ نمبر 5 27/7/2020 سوچئے اور بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے۔ 28 کو 28/7/2020 سوال و جواب 1 2 3 خالی جگہ۔ ہفتہ نمبر 6 3/8/2020 سبق ارکان اسلام بلند خوانی۔ 4/8/2020 سوچئے اور بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے، سوال و جواب 1 2 3 صحیح یا غلط ہیں۔ ہفتہ نمبر 7 میں ہم نے کیا کیا ہے، یہ جو ڈیٹ ہے 10/8/2020 سبق اذان بلند خوانی پلس سرگرمی سوچئے اور بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے، سوال و جواب 1 2 3 4 پلس خالی جگہ۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، یہاں لکھیں گے مقات اول کا اختتام ہوا، یہ تو آپ کی ہو گئی فہرست۔ اس کے بعد آپ اپنا لکھیں گے سب کی مواد،
کنٹینٹ بنائیں گے۔ حصہ اول حفظ و ناظرہ قرآنی قاعدہ، حفظ قرآن میں سورۃ القریش، زبانی، سورۃ الفلق، بما ترجمہ، الفاظ معنی اور تفہیمی سوالات۔ اس کے بعد ایک قرآنی دعائیں زبانی، سبق آسانی سے یاد کرنے کی دعا۔ حصہ دوم میں آتے ہیں قرآن و حدیث، کلمہ ہے ہمارے پاس 5واں کلمہ، مسنون دعائیں 1-2 جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں، پہلی اور دوسری۔ اس کے بعد ہے احادیث مبارکہ 1-2۔ حصہ سوم ہے موضوعاتی مطالعہ، سبق اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، سوچئے اور بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے، سرگرمی ہے سوال و جواب خالی جگہ، سبق ارکان اسلام، سوچئے اور بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے، سرگرمی سوال و جواب صحیح غلط۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سبق ہے ہمارا اذان، کیا آپ کو معلوم ہے کون سی اذان میں اضافی جملہ کہا جاتا ہے، سوچئے اور بتائیے سوال و جواب، سرگرمی جمع خالی جگہ ہے، یہ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کی طرح جب کانٹینٹ بنانے کے بعد تاریخ لکھتے ہیں تو آپ تاریخ لکھیں گے، رول نمبر لکھ دیجئے گا، ٹیچر دستخط لکھ دیجئے گا، جب اسکول میں آپ بھیجیں گے کاپیز چیک کروانے کے لیے تو یہ کر دیے جائیں گے، اور اپنے ریمارکس کا ہی بنا لیجئے گا۔ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ سارا کام آپ کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد اسکول میں آپ اپنی کاپیز چیک کروانے کے لیے بھیج دیجئے۔ یہ ہم نے اعادہ کیا، پہلی مقام کی تدریس کا اعادہ ایک نظر ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کا جانچ کیا بیٹا، جو اسسمنٹ آپ کے لیے جائیں گے، آپ کے پیپر ہوتے ہیں جس طرح سے، اس طرح ایک چھوٹا سا ایسا اسسمنٹ لیا جائے گا، وہ اس کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں، پیٹرن بتا رہے ہیں جانچ کا طریقہ۔ آپ کے پاس جو پیٹرن آئے گا وہ اس طرح سے آئے گا، حصہ الف ہوگا آپ کے پاس، سوال نمبر 1 موروثی سوالات، موروثی سوالات آپ کے پاس ہوں گے 10، جو آپ کے کانٹینٹ میں جتنے اسباق آپ نے پڑھے، جتنی بھی چیزیں پڑھی اسی کے حوالے سے یہ لیے جائیں گے، جو آپ نے لیکچر سنے ویڈیو کے ذریعے اسی کے حوالے سے یہ 10 لیے جائیں گے، 10 ہوں گے یہ موروثی سوالات۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حصہ ب، مختصر سوالات، مختصر کے پتہ ہے 1 لائن ہوتے ہیں یا 1 ورڈ ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا، سوال نمبر 2 ہوگا آپ کے پاس، سوال نمبر 2 حفظ و ناظرہ ہوگا، آپ کا قاعدہ ہوگا، اس کے بعد سورۃ القریش ہوگی جو آپ کو کیا یاد کروائی گئی تھی زبانی، وہ ہوگی، اس کو آپ کو کیا ہوگا وہ سنانا ہوگا، اور آپ کی جتنی دعائیں ہیں مسنون دعائیں یہاں وہ دی جائیں گی مختصر سوالات میں۔ 3 چیزیں ہوں گی، حفظ و ناظرہ، سورۃ القریش زبانی، اور اس کے بعد ہوں گے آپ کی مسنون دعائیں۔ اب حصہ جیم پر آتے ہیں، بیانیہ جواب کے سوالات۔ بیانیہ جواب کے سوالات میں سوال نمبر 3 الف ہوگا، جو آپ کو سورہ دی گئی ہے، آپ کے پاس کون سی ہے، سورۃ الفلق ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، تفہیمی سوالات ہوں گے، وہ ہوں گے ہمارے پاس سوال نمبر 3 میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کے بے میں ہمارے پاس آئے گا حدیث مبارکہ، کوئی بھی حدیث 2 ہیں آپ کے پاس، 2 میں سے کوئی بھی لی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 4 اور 5 میں آپ کو دیا جائے گا، آپ کے کوشچن ہوں گے، اس کے آنسر ویسے تو 1 ورڈ آنسر ہے، 1 لائن آنسر ہے، یہاں آپ کی 2 لائن میں جائیں گے، تھوڑے سے لانگ ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 اور 5 کیا ہوگا، سوال نمبر 4 اور 5 آپ کے کیا ہوں گے، تھوڑے سے لانگ ہو جاتے ہیں، وہ 1.5 لائن کے ہوں گے، انف 1.5 لائن کے ہوں گے یہ والے سوال۔ تو یہ آپ کا ہو گیا جانچ کا طریقہ، یہ پورا ہو گیا پیٹرن۔ آپ کو یہ کہ آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے، آپ جب اسسمنٹ دیں گے تو بآسانی کر سکیں گے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، جیسے ہمیشہ سے آپ کو ڈائری میں دیا جاتا ہے، تمام ورک جانچ کے لیے یاد کریں، جو بھی آپ کا اسسمنٹ ہوگا یہ سب کیا کرنا ہوگا، جتنا بھی ورک ہے آپ کو کانٹینٹ دیا گیا ہے اسکول کی طرف سے، وہ اپنی کتاب سے لے کر تمام چیزیں آپ کو کیا کرنی ہے، وہ یاد کرنی ہے اسسمنٹ کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اعادہ اسباب اور جانچ کا طریقہ بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا۔ تمام والدین سے التجا کی جاتی ہے کہ آپ کا تعاون اور ہماری جدوجہد کے تحت دیے گئے کانٹینٹ سے طلبہ کی جانچ کے لیے تیاری کروائی۔ یہ اس مقام کی آخری ویڈیو ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔